اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے حاکم کی بحث اور اس سے متعلقہ جو ہے وہ چیزیں پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہے محکوم فی۔ محکوم بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ محکوم فی اور محکوم فی سے مراد وہ احکام تکلیفیہ ہی بنتے ہیں، یعنی انسان کا وہ فعل جو ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ انسان کا وہ فعل جس سے کوئی شرعی حکم متعلق ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کرنے سے ہو یا رکنے سے ہو۔ جیسے دیکھیں آپ زکوٰۃ، اس وجوب زکوٰۃ ہے جس کا تعلق مکلف کے ساتھ ہے، فعل مکلف، ٹھیک ہے۔ اور لا تقربوا الزنا وہ پہلا کرنے کا حکم تھا، وجوب، اس وجوب کا تعلق فعل مکلف سے ہے۔ ولا تقربوا الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ تحریم ہے جس کا تعلق فعل مکلف سے ہے۔ اور اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی جب تم مقرر وقت کے لیے لین دین کرو تو فاکتبوہ اس کو لکھ لو۔ یہ حکم ندب کا ہے، اس ندب کا تعلق فعل مکلف سے ہے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون بری چیز جو ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تو یہ حکم کراہت کا ہے جس کا تعلق فعل مکلف سے ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ یہ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جب نماز پڑھ لو تو تم جا کے کاروبار کرو، یہ اباحت کا حکم ہے اور اس اباحت کا تعلق فعل مکلف سے ہے۔ تو یعنی انسان کا وہ فعل جس سے کوئی شرعی حکم متعلق ہو، یہ ہوتا ہے محکوم فی۔ اب محکوم فی یعنی اس حکم کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ تو اس حکم کے لیے یعنی اس سے مراد وہ حکم ہوا نا جس کا تعلق فعل مکلف سے ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ حکم معلوم ہو۔ اگر ایک حکم معلوم ہی نہیں تو ظاہری بات ہے انسان اس کا پابند بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان کو اس کا علم ہو، وہ اس کو قرآن و سنت یا کسی ماخذ و مصدر سے ملے، یا دوسری بات یہ ہے کہ امکان علم میں ہو۔ بعض اوقات ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو کہ جی مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، تو کیا اس کا یہ دعویٰ تسلیم کیا جائے گا یا نہیں؟ تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا اگر تو بندہ وہ اسلامی معاشرے میں رہتا ہے، دارالسلام جس کو کہتے ہیں، اور وہ بندہ کہتا ہے جی مجھے اس اسلامی حکم کا علم نہیں تھا، حالانکہ وہ بات عام ہے، اس معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو اس کا پتہ ہوتا ہے، جیسے شراب کی حرمت ہے۔ اب اگر کہ وہ افریقہ کے دور دراز کے علاقے میں رہتا ہو، مسلمان ہو، کلمہ تو اس نے پڑھ لیا، اسلامی احکام کا اس کو علم نہیں ہے، وہاں وہ دعویٰ کرتا ہے جی مجھے تو شراب کی حرمت کا علم ہی نہیں تھا، میں نے تو اس لیے پی لی، تو اس کا دعویٰ تو مانا جا سکتا ہے۔ لیکن یہی بات یہاں پاکستان کے رہنے والا، جہاں اسلامی معاشرہ ہے، لوگوں کو احکام کا علم ہے، یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو تب اس کی بات نہیں مانی جائے گی کہ وہ کہتا ہے جی مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں اگر کہ وہ پہلے مسلمان نہیں بھی تھا نا، تب بھی وہ جس معاشرے میں رہتا تھا وہاں یہ بات معروف تھی کہ مسلمان شراب نہیں پیتے، یہ حرام ہے، اس کو پتہ تھا۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے جو قوانین ہوتے ہیں نا، یہ وضعی قوانین کا ملکی قانون جو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر تو ایک شخص وہ دعویٰ کرتا ہے جی مجھے فلاں قانون کا پتہ نہیں تھا، اشارہ توڑنے کی سزا جو ہے وہ 2000 روپیہ جرمانہ ہے، مجھے پتہ نہیں تھا،
تو ہم تب اس کی بات نہیں مانتے جب باقاعدہ اس کا اعلان کیا جا چکا ہے، اخبارات کے ذریعے ہے، وہ جتنے ذرائع ہیں میڈیا کے، ان کے ذریعے اعلان کیا جا چکا۔ اب اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ مجھے پتا نہیں تھا، تو اس کا یہ دعویٰ معتبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس بنا پر وہ سزا سے بچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی جب اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے وہ جو اسلام کے یہ قوانین ہیں، اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے ان اصولوں کا علم نہیں تھا، تو اس کا دعویٰ معتبر نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی خاص حالات پیش آ سکتے ہیں، یا جیسے وہ اسلامی حکومت نہیں ہے، وہ کافروں کا ایسا ملک ہے، وہاں گناہ اتنے وہ عام معمول ہیں، کوئی غلط سمجھے نہیں جاتا، اور اس نے کلمہ پڑھا، اب اس نے تعلیم دین سیکھا نہیں ہے، تو اس کا دعویٰ بات مانی جا سکتی ہے کہ اس کو علم نہیں تھا۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ وہ حکم جو انسان کو ملا ہے انسان کے علم میں ہو، اگر اس کے علم میں نہیں ہوگا تو محکوم فی سے کیا مراد ہوا؟ اصل میں وہ حکم جس کا تعلق انسان سے ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ حکم جو ہے جو شریعت نے دیا ہے وہ مکلف کی طاقت میں ہو، اگر اس کے بس میں ہی نہیں ہے تو وہ اس کا مکلف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اصول بنا دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صحابہ سے بیعت لیتے کہ اسمعوا واطیعوا کی، کہ میری بات سننی ہے اور ماننی ہے، ساتھ کہتے مستطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، یہ تم وعدہ مجھ سے کر رہے ہو سوا طاعت کا کہ میری بات سنو گے مانو گے، لیکن یہ ضابطہ یہ اصول ہے کہ جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جو انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا انسان کو پابند کرتا ہی نہیں ہے، تو وہ انسان کے بس میں ہو، وہ انسان کی طاقت میں ہو، تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ بعض اوقات تو وہ ایسا اگر حکم نہیں ہوتا شریعت میں جو ممکن ہی نہ ہو اس کا کرنا، یعنی شریعت کبھی اس کو حکم نہیں دے گی کہ اڑ کے دکھاؤ، کیونکہ یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے، اس کے لیے ناممکن ہے۔ یا اسی طرح انسان کے ارادے کا اس میں دخل نہ ہو تو شریعت اس بات پر اس وجہ سے اس سے محاسبہ نہیں کرے گی، کیونکہ محاسبہ اس چیز کا ہے نا جو اس کے ارادے میں داخل ہے، جس میں اس کا خود فعل ہے نا، جیسے قلبی امور ہیں دل کا، وہ اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہم لا تلمنی فی عائشہ، اللہ مجھے میرا دل جو ہے بیویوں میں سے مائل ہے سیدہ عائشہ کی طرف زیادہ، تو اس پر مجھے ملامت نہ کرنا، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا۔ تو ناممکن نہ ہو، مکلف کی طاقت میں ہو سے مراد کیا ہے؟ وہ اسے کر سکتا ہو، ایسا حکم نہ ہو کہ جو ناممکن ہے۔ اگر ناممکن ہے تو شریعت حکم نہیں دے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انسان کے ارادے کے تحت ہو، اگر ارادے کے تحت نہیں آتا، اس کا اختیار نہیں ہے اس پر، تو بھی جو ہے وہ شریعت اس کو حکم نہیں دے گی۔ اگر یہ وہ کام کر لیتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، جیسے یہ قلبی امور ہے کہ وہ دل کا کسی ایک طرف بیویوں میں سے میلان ہے، تو اس بنا پر تو جو ہے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں ظاہری معاملات میں اگر وہ عدل و انصاف نہیں کرتا تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا لا تغضب فردد مرارا، بار بار کہا غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ اب آ جانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غصہ کرنا حرام ہے، نہیں، غصہ تو انسان کو آ جاتا ہے۔ ہاں جو انسان کے اختیار میں ہے نا کہ اس غصے کو طول دے اور اس غصے کی بنا پر اگر غلط قول یا فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اس کے اختیار میں ہے، اس بنا پر وہ غصہ کرنا تو حرام نہیں ہوگا، لیکن آگے اس بنا پر وہ کوئی غلط بات کرتا ہے، غلط فعل کرتا ہے، یا اس کو طول دے کے جو ہے آگے خود اپنے اختیار سے اس کو کھینچتا ہے، تو اس بنا پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ تو یہ ہے مکلف کی طاقت میں ہو، یعنی وہ ناممکن نہ ہو، اس کے امکان میں ہو کہ وہ کر سکتا ہو، اور انسان کے ارادے کے تحت ہو۔ یہ دو قسمیں آ گئی۔ اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مکلف کی طاقت میں ہو؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس میں مشقت بھی نہ ہو؟
نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہر فعل میں مشقت ہوتی ہے، لیکن ایک وہ مشقت ہوتی ہے جس کے عام لوگ عادی ہوتے ہیں. تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا کہ یہ مشقت ہے تو اس بنا پر حکم نہ ہوگا. یہ مشقت تو ہر فعل میں ہوگی. ویسے تو وضو کرنا بھی مشقت ہے، سردیوں میں اٹھ کے آنا بستر سے وہ نماز کے لیے بہت مشقت کا کام ہے. تو لیکن شریعت یہ نہیں کہے گی کہ بس چھوڑ دو، جو کہ مشقت ہے یہ کام کرنا نہیں. ہاں، بعض اوقات مشقت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے عام لوگ عادی نہیں ہوتے، تو پھر شریعت اس میں رخصت دے دیتی. جیسے دیکھیں، سفر کی مشقت عام سے ہٹ کے ہے، تو شریعت نے رخصت دے دی کہ اس میں نماز جو ہے وہ قصر کر لو، روزہ چھوڑ لو. اسی طرح بیماری میں یہ کہا، اور جان بچانا ہے تو کلمہ کفر کہنے کی رخصت دے دی کہ چونکہ یہ انسان کے جو ہے وہ اب اپنی جان گنوا بیٹھے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ دل اس کا مطمئن ہے، زبان سے کلمہ ادا کر لے، تو اس پر اس کو رخصت دے دی، مواخذہ نہیں ہوگا. اسی طرح مشقت کی دوسری صورت ہوتی ہے کہ عام عادت کے خلاف ہو. عادی تو نہ ہو طبیعتیں اس کی، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہ ہو، اس کی ضرورت ہو. جیسے جہاد ہے، اب اس میں زخم بھی لگ جاتے ہیں، آزاد کٹ جاتے ہیں، انسان کی جان چلی جاتی ہے، تو مشقت تو ہے اس میں. اور عام حالات میں لوگ اس کے عادی نہیں ہے کوئی کہ وہ عضو کٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں. تو اس کو تو بچایا جاتا ہے، لیکن ایسی صورت میں شریعت آسانی یہ دیتی ہے کہ اس کو فرض عین قرار نہیں دیتی، اس کو فرض کفایہ چلے. وہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہے کہ اسلام کے دفاع کے لیے بعض لوگوں کی جان بھی قربان کرنا پڑے گی. بعض لوگوں کو تو کچھ یہ قربانی دے لیں، کچھ لوگوں کو وہ یہ کر لیں کہ ضرورت پوری ہو جائے. تمام کے لیے یہ حکم نہیں ہے. تو مشقت کی یہ دوسری قسم ہوگی. پہلی قسم کیا تھی کہ جس کے عام لوگ عادی نہیں ہوتے، اس صورت میں رخصت آ جاتی ہے. تو لوگ عادی نہیں ہوتے، لیکن اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں ہے، تو اس کو پھر تمام لوگوں پر فرض نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے اتنے لوگ کر لیں کہ ضرورت پوری ہو جائے. تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ مشقت بھی ایسی ہے کہ انسان اس کا عادی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، انسان خود اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے. تو ایسی مشقت مقصود ہی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، شریعت کا یہ مقصود نہیں ہے کہ ایسے بلا وجہ جو ہے انسان کو مشقت دی جائے. جیسے وہ 3 صحابی آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہ جی ہم، ایک نے کہا تھا رات کو میں سوؤں گا ہی نہیں، ساری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا. تو وہ اللہ کے نبی نے ان کو پسند نہیں کیا بلکہ روک دیا. ایسے ہی اللہ کے نبی نے دیکھا ایک شخص کو ننگے پاؤں چل رہا ہے، پوچھا آپ نے کیا ہوا بھی اس کو؟ جی اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ ننگے پاؤں حج کرے گا. یہ مشقت خود اپنے اوپر مسلط کی ہے، نظر مانی ہے، لیکن شریعت میں یہ مقصود کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اسے کہو کہ یہ جوتا پہن لے، اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کو ننگے پاؤں رکھنے کی. ایسے ہی ایک کو دیکھا وہ دھوپ میں گرا پڑا ہے، کیا ہوا اس کو بھی؟ جی اس نے نظر مانی ہے کہ یہ حج ایسے کرے گا سائے میں نہیں آئے گا. تو آپ نے فرمایا اسے کہہ دو کہ سائے میں آ جائے، اللہ کو اس مشقت سے کوئی مقصد نہیں ہے. تو ایسی مشقت جو ہے وہ اسلام میں مقصود ہی نہیں ہے. تو اب یہ بنیادی باتیں کیا ہو گئی؟ پہلی بات ہم نے پڑھی ہے محکوم فی سے مراد کیا ہے، یعنی وہ حکم جو انسان کے فعل سے متعلق ہو. تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حکم انسان کو معلوم ہو، اور دوسری ہے کہ وہ مکلف کی طاقت میں ہو، اس کے بس میں ہو. ایسا نہ ہو جو ناممکن ہے، یا ایسا نہ ہو جو اس کے ارادے کے تحت بھی نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. وہ اس کے اختیار میں بھی ہو، وہ اس کی طاقت میں بھی ہو اور اس کے اختیار میں بھی ہو. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں مشقت ہی نہ ہو، مشقت ہوتی ہے، لیکن ایسی مشقت نہ ہو جس کی عام لوگ عادی نہیں ہیں. اگر وہ ایسی مشقت ہوگی جس کی عام لوگ عادی نہیں ہیں تو پھر شریعت اس میں رخصت دے دیتی ہے. یا اگر عادی نہیں ہوتے عام لوگ تو وہ چیز ضروری بھی ہوتی ہے، تو پھر شریعت اس کا حکم تمام لوگوں کو نہیں دیتی، بلکہ کچھ لوگوں کو کہ وہ یہ قربانی دے دیں، ان کے لیے جو ہے وہ اجر ہے، فضیلت ہے، لیکن تمام لوگوں کو اس کا حکم نہیں دیا جاتا. اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے مشقت کی کہ بعض اوقات انسان خود اپنے اوپر ایک مشقت جو ہے مسلط کر لیتا ہے، شریعت میں وہ مقصود نہیں ہوتی. تو ایسی مشقت جو ہے اس کا کوئی
جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے، وہ لازم نہیں ہے اس پر. اس نے اگر اپنے اوپر لازم کیا بھی ہے تو وہ ترک کر دے، چھوڑ دے، اس کا جو ہے وہ شریعت میں وہ مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا اس پوری بحث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ بالکل مشقت ہو ہی نہ. مشقت تو ہر حکم میں ہوتی ہے، لیکن ایسی مشقت نہ ہو کہ جس کے عام لوگ عادی نہیں ہوتے. اگر ایسی مشقت ہوگی تو شریعت اس میں رخصت دے دے گی. جیسے سفر میں قصر کی وہ شریعت نے اجازت دی، نماز جمع کرنے کی اجازت دی، روزہ چھوڑنے کی اجازت دی. اور اسی طرح بیماری کی حالت میں وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرنے کی اجازت دی. کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت دی. یہ ساری اسی کی مثالیں. تو یہ تو ہو گیا محکوم فی. اب اس کے بعد ہے محکوم علیہ. محکوم علیہ سے مراد یہ ہے وہ انسان، ٹھیک ہے، جو مکلف ہے، شریعت کے احکام جو ہیں جس کے لیے ہیں، تو اس انسان پر وہ حکم کب لاگو ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، پیچھے ہم نے وہ حکم کی بات پڑھی، پھر پڑھا محکوم علیہ. ٹھیک ہے. وہ حکم کیسا ہو؟ تو وہ حکم انسان کے علم میں ہو اور اس کی طاقت میں ہو. اور یہ تیسری بات آ گئی محکوم علیہ، وہ انسان، وہ مکلف جس کے لیے وہ حکم ہے. تو اس کے لیے بھی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس حکم کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو. ٹھیک ہے. اور سمجھنے کو اہلیت سے مراد یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو. اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے، رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. اس میں الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا وہ شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہوتا. وہ نماز نہیں پڑھتا، گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ دیگر عبادات ہیں نہیں کرتا، وہ گناہ گار نہیں ہے، چونکہ رفع القلم عن ثلاث. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ شریعت کے ان احکام کو بجا لانے کی اہلیت بھی رکھتا. شریعت کے احکام کو بجا لانے کی اہلیت بھی رکھتا ہو. تو یہ وہ انسان جس کے متعلق وہ حکم ہے، اس کے لیے یہ دو شرطیں ہیں. پہلے اس کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو اس حکم کو، اور دوسرا جو ہے یہ ہے کہ وہ اس کو ادا کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. اب اہلیت کی بات ہوئی تو اہلیت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اہلیت وجوب اور ایک ہوتی ہے اہلیت ادا. اہلیت وجوب سے مراد یہ ہے کہ اس کے حقوق بھی ہیں اور اس کی ذمہ داریاں بھی. اس کے حق وہ دوسروں پر ثابت ہیں اور اس پر ذمہ داریاں جو دوسروں کے حق ہیں وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے اہلیت وجوب. اب یہ الگ بات ہے کہ کبھی یہ اہلیت وجوب انسان میں کامل ہوتی ہے کہ اس کے سارے حقوق ثابت ہوتے ہیں اور اس پر ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ ہے اہلیت وجوب کامل. اور کبھی ناقص ہوتی ہے اہلیت وجوب کہ اس کے سارے حقوق نہیں ہوتے. بعض حقوق، بعض ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور بعض حقوق اور ذمہ داریاں وہ یا اس کے نہیں ہوتے یا اس پر نہیں ہوتے. تو اہلیت ادا جو ہے وہ ہوتی ہے کہ انسان سے ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کا مطالبہ بھی کیا جائے، کہ وہ یہ سارے کام خود کرے. اور یہ تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اقوال و افعال کا ذمہ دار ہو، یعنی عاقل اور بالغ ہو. تو اس صورت میں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں اہلیت ادا کامل ہے. تو اہلیت ادا کی بھی ویسی ہی صورتیں بنے گی کہ خود اس سے، اس کی ذات سے ادائیگی کا مطالبہ، یہ اہلیت ادا ہے. اور اس کے حقوق ہونا اور اس کے ذمے دوسروں کے حقوق ہونا، یعنی اس کی ذمہ داریاں، یہ اہلیت وجوب ہے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بعض اوقات اس کے ذمے حقوق ہوتے ہیں لیکن خود اس سے ادائیگی کا مطالبہ نہیں ہوتا انسان سے.
مثال کے طور پہ یہ بچہ جو ہے، جو پیدا ہو گیا، 3 سال کی عمر ہے اس کی، اگر یہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت، جو اس کا باپ فوت ہو گیا تھا مرتے وقت، وہ وراثت چھوڑ کے گیا تھا جو اس کے حصے میں آ گئی، تو اب وہ وراثت آگے تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے، تو یعنی اس پر بھی گویا کہ حقوق آ گیا نا، کہ اس کے مال میں سے وہ اس کی تقسیم ہوگی، لیکن ادائیگی کا مطالبہ کو اس سے نہیں ہے کہ یہ بچہ خود تقسیم کرے. ٹھیک ہے، اس پر بھی دوسروں کے حقوق ہیں، لیکن اس کی ذات سے ادائیگی کا مطالبہ نہیں ہے. تو اہلیت ادا یہ ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے ادائیگی کا مطالبہ ہو، اور اہلیت وجوب یہ ہوتی ہے کہ اس کے حقوق ہوں اور اس کے ذمے دوسروں کی حقوق بھی ہو، یعنی ذمہ داریاں بھی ہوں، حقوق بھی ہوں. تو جیسے اہلیت وجوب کامل بھی ہوتی ہے، ناقص بھی ہوتی ہے، یعنی سارے حقوق ہوں تو کامل، بعض حقوق ہوں اس پر یا اس کے تو پھر کیا ہے، ناقص. اور اہلیت ادا کی بھی ایسی صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اہلیت ادا ہو ہی نہ، بالکل اس سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے کہ خود کرے. جیسے ایک پاگل انسان ہے، اس سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، سویا ہوا شخص ہے، وہ رفع القلم عن ثلاث میں، وہ اس سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ ہو تو صحیح اس میں اہلیت ادا ہے لیکن ناقص ہے. جیسے ایک ممیز بچہ جو ہے نا، جو سمجھدار ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، تو اس کے جو افعال تو اس کے لیے نفع مند ہیں وہ صحیح ہیں، ان کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، اس کو کوئی صدقہ دیتا ہے، اس نے قبول کر لیا، تو ہم نہیں کہیں گے کہ اس کے قبول کرنے کا اعتبار کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے محض نفع ہی ہے نا، وہ اس نے دیا تو کچھ نہیں، لیا ہی ہے نا، تو اس کا اعتبار ہوگا. اور ہاں، جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ کسی کو اپنا مال دے دیتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اور دوسری ہے کہ اہلیت کامل ہو، یعنی اس کے بھی حقوق، وہ تو آگے اہلیت وجوب میں. اب اہلیت ادا یہ ہے کہ وہ اپنے اقوال و افعال کا مکمل ذمہ دار ہے، اس سے ادائیگی کا مطالبہ ہے کہ جو اس پر حقوق ہیں دوسروں کے وہ خود ادا کرے. اگر یہ ادا نہیں کرتا تو یہ اس کا ذمہ دار ہوگا، یہ گناہ گار ہوگا. تو یہ ہے اہلیت ادا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، ہم نے اہلیت کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اہلیت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے حقوق بھی ہوں اور اس پر ذمہ داریاں بھی ہوں. تو پھر اہلیت کی 2 قسمیں ہیں، اہلیت وجوب اور اہلیت ادا. اہلیت وجوب یہ ہے کہ اس کے بھی حق ہوں اور اس پر لوگوں کے بھی حق ہوں، اور اہلیت ادا یہ ہے کہ اس سے ادائیگی کا مطالبہ بھی کیا جائے. تو کبھی یہ اہلیت وجوب کامل ہوتی ہے، کبھی ناقص ہوتی ہے. اسی طرح اہلیت ادا بھی کبھی کامل ہوتی ہے اور کبھی ناقص ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے انسانی زندگی کے 4 ادوار بنتے ہیں کہ کب یہ کامل ہوتی ہے، کب ناقص ہوتی ہے. اس اعتبار سے دیکھیں، پہلی صورت ہے دور جنین، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اس صورت میں اہلیت وجوب اس میں ناقص ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی 2 جہتیں ہیں اس وقت. ایک جہت تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ماں کے پیٹ میں اس کے جسم کا جز ہے، کوئی الگ اس کا وجود نہیں. اگر یہ پہلو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حق نہیں ہوگا، اس کا الگ وجود ہی نہیں ہے، وہ الگ وجود آئے گا تو اس کا حق ہوگا. اور دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک زندگی ہے، اس میں جان آ چکی ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا کچھ حق بنتا ہے. تو اس لیے چونکہ 2 پہلو ہیں، ایک اعتبار سے اس کا وجود ہے اور دوسرے اعتبار سے اس کا وجود نہیں ہے، تو اس لیے اس میں اہلیت وجوب بھی ناقص ہے. یعنی اس کا تو حق ہوگا لیکن اس پر کوئی حق نہیں ہوگا. اس کا حق کیسے ہے کہ جن میں اس کے قبول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک وراثت میں
باپ اس کا فوت ہو گیا، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، تو وراثت میں اس کا حق رکھا جاتا ہے، تاکہ اگر وہ زندہ پیدا ہو تو اس کو وراثت میں حصہ ملے۔ دیکھیں اس کا وجود سمجھا ہے نا، اس کا حق سمجھا ہے، اگر حق نہ ہوتا تو وراثت میں اس کا حصہ نہ ہوتا۔ دادا جو ہے وہ مرتے وقت وصیت کر گیا، یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کو یہ فلاں چیز دینا ہے، میں وصیت کرتا ہوں، تو یہ وصیت اس کے حق میں قبول ہوگی، اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر ابھی کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ ہے دور جنین، جس میں اہلیت وجوب تو ناقص ہوتی ہے اور اہلیت ادا اس صورت میں سرے سے ہوتی ہی نہیں، کیونکہ جب اس کی وجود ہی نہیں ہے تو ادائیگی کیسے کرے گا؟ تو دور جنین میں خلاصہ کیا ہوا کہ اہلیت وجوب ناقص ہوتی ہے۔ ناقص کا مطلب کیا ہے کہ اس کے حق ہوتے ہیں لیکن اس پر کوئی حق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں ہم نے مثالیں جو دی ہیں دوبارہ سمجھ لیں، دیکھیں وراثت ہے نا، یعنی اس کا حق ہے، باپ فوت ہو گیا تو وراثت میں اس کا حق رکھا جاتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ زیادہ رکھا جاتا ہے، یعنی بیٹا سمجھ کے حق رکھا جائے گا۔ اب اگر بیٹی ہے تو باقی تقسیم ہو جائے گی، اگر وہ بچہ زندہ پیدا ہی نہیں ہوگا پھر وہ واپس دوبارہ تقسیم ہو جائے گا، لیکن اس کا حق رکھا جائے گا جو بنتا تھا بطور بیٹا، کہ اگر وہ زندہ پیدا ہوگا تو اس کو ملے گا۔ تو یہ ہے نا کہ اس کا ایک وجود سمجھا ہے، اس کا حق سمجھا ہے، اس لیے رکھا ہے۔ اس کے لیے کوئی وصیت کر جائے اس کا اعتبار ہے۔ تو دوسری صورت ہے، یہ دور جنین ہے ماں کے پیٹ میں۔ اب دوسرا پہلو ہے کہ ماں کے پیٹ سے وجود آ گیا، تو یہاں پہ وجود سے لے کے سن تمیز تک، جب عقل بندہ ذی شعور ہو جاتا ہے، عقل کو پہنچ جاتا ہے، تو تب تک، یا یوں کہہ لیں کہ ولادت سے لے کے 7 سال تک کی زندگی، 7 سال سے پہلے پہلے، اس کو کہتے ہیں سن تمیز سے پہلے پہلے، اس میں اہلیت وجوب تو ہوتی ہے کامل۔ اس میں اہلیت وجوب کامل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بھی حق ہیں، جیسے اوپر ہم نے پڑھا وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، وصیت اگر اس کے لیے کوئی کر جاتا ہے تو اس کو ملے گی، اس کے حق ہیں دوسروں کے ذمے، اور اس پر بھی حق ہیں دوسروں کے، یعنی اس کا مال ہے، اس میں غرباء کا، فقراء کا، مساکین کا حق ہے، تو وہ دیا جائے گا، زکوٰۃ اس کے مال سے اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ تو اگرچہ مسئلہ اختلافی ہے لیکن وہ حدیث میں ہے نا کہ جس کے پاس یتیم کا مال ہو اسے چاہیے کہ اس کو تجارت میں لگائے، حتی لا یأکلہ الصدقہ، صدقہ اس کو کھانا جائے۔ یہ دلیل ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے اس کے مال میں بھی زکوٰۃ ہوگی، لیکن ادائیگی کا مطالبہ اس سے نہیں ہے۔ بچہ کیسے ادا کرے گا اس کو تو پتہ نہیں ہے، اس کا جو ولی ہے ادائیگی کا مطالبہ اس سے، ٹھیک ہے، ادائیگی کا مطالبہ اس کی ذات سے نہیں ہو سکتا، اس لیے اہلیت ادا اس میں نہیں ہے، کیونکہ اہلیت ادا ہے، ادائیگی کا مطالبہ وہ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کی بات ہو گئی۔ اسی طرح دوسروں کے حق کی مثال ہے مالی نقصان۔ یہ بچہ جو ہے وہ کسی کی چیز توڑ دیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ مالی جرمانہ دینا پڑے گا، اس کے مال میں سے اس کا نقصان پورا کیا جائے گا۔ دکان سے جا کے کوئی چیز اس نے گرا دی، کھا لی جا کے، تو اب یہ کہے کہ بچہ ہے جی چھوڑ دیں، نہیں، وہ دکان کا مالک اس سے وہ مطالبہ کر سکتا ہے، اس کے ولی سے، وہ ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا تو اس کے مال میں سے دیا جائے گا۔ لیکن عقوبات جو ہیں، عقوبات، سزائیں، اگر یہ چوری کر لیتا ہے بچہ تو اب چوری کی سزا ہے قطع ید، کیونکہ اس کی ادائیگی اس کی ذات سے ہونی ہے، تو اس کی ذات سے ادائیگی کا مطالبہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں کیا اس کو قتل کر کیا جائے گا؟ نہیں، چونکہ اس کی ذات سے ادائیگی ہو نہیں سکتی، قتل اس کی ذات سے ادائیگی ہے اور اس میں اہلیت ادا سرے سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئے حقوق العباد کی بات۔ حقوق اللہ کی بات کریں تو ابھی اس پر وہ فرائض عائد نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔
جس کی ادائیگی اس کے ذات سے ہونی ہے نا، بس نماز پڑھنی ہے، نماز اس پر ابھی فرض نہیں ہے، پڑھتا ہے تو اجر ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی ذات سے مطالبہ چونکہ نہیں ہو سکتا، اس لیے نماز ابھی اس پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح حج ہے، وہ حدیث میں ہے کہ ایما صبی حج، جس بچے نے حج کیا پھر وہ بالغ ہو گیا تو فعلیہ حجۃ اخری، وہ دوبارہ حج کرے گا، ٹھیک ہے، وہ فرض اس کی طرف سے ادا نہیں ہوا، وہ اس کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی ذات سے کی ادائیگی سے، اس کی ذات سے ابھی ادائیگی کا مطالبہ ہی نہیں تھا، جب مطالبہ آئے گا تو اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ یہ دوسرا دور ہو گیا جی۔ پہلا ہے دور جنین، جس میں اہلیت وجوب ناقص ہے اور اہلیت ادا سرے سے ہے ہی نہیں۔ دوسرا ہے ولادت سے سن تمیز، اس میں اہلیت وجوب تو کامل ہوگی، پیدائش کے بعد وہ کامل، یعنی اس کا بھی حق اور اس پر بھی حق، اہلیت ادا سرے سے ہے ہی نہیں۔ تیسرا ہے سن تمیز سے لے کے 7 سال کا بچہ ہو جائے بلوغت تک، تو اہلیت وجوب تو پہلے ہی کامل ہو چکی ہے، یعنی اس پر اس کے حق سارے ہیں، جیسے اوپر وراثت، زکوٰۃ وغیرہ کی ساری مثالیں آگے، اور اس پر بھی حق ہیں لوگوں کے، جیسے عقوبات میں ہم نے کہا، مالی معاملات میں اس پر حق ہیں لوگوں کے، اور لیکن ادا نہیں ہے اس پر، یعنی اس کی ذات سے ادائیگی کا بھی مطالبہ نہیں ہے، جیسے اوپر گزرا ہے، وہ قصاص نہیں ہے، اس سے قطع ید نہیں ہے، اسی طرح حقوق اللہ ابھی اس سے مطالبہ نہیں ہے، نماز اس پر فرض نہیں ہوئی، حج اس پر فرض نہیں ہوئی، اور اسی طرح جو اس کے افعال ہیں نا، جو تو اس کے لیے نافع تھے، محض نفع ہے جس میں، ان کا اعتبار ہے، جس کی مثال پیچھے بھی گزری ہے کہ یہ ہدیہ قبول کر لیتا ہے، اب کہیں گے کہ اس کے قبول کرنے کا اعتبار نہیں، ہدیہ اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نقصان کا انہیں ملا ہے نا، اس کو اس سے کچھ گیا تو نہیں، تو قبول ہے۔ صدقہ اس کو کسی نے دے دیا، اس نے قبول کر لیا، اس کا اعتبار ہے، وصیت قبول کی، اس کا اعتبار ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اس کے لیے محض نقصان دہ ہیں، اس کے مال سے کچھ جا رہا ہے، جیسے یہ کسی کو ہبہ کر دیتا ہے میرا مال، یہ کسی کو وقف کر دیتا ہے کہ میرا مال ہے بھی میں نے کر دیا، تو نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور تیسری شکل یہ ہے، کیونکہ اس کے قول و فعل کا بھی اعتبار نہیں ہے، تیسری صورت ہے کہ اس میں دونوں صورتیں ممکن ہیں، نفع بھی امکان ہے اور نقصان کا بھی امکان ہے، جیسے یہ کوئی چیز خریدتا ہے تو ممکن ہے اس نے اچھی چیز خریدی ہو، نفع میں ہو، اور ممکن ہے یہ 5 کی چیز جو ہے 50 میں خرید بیٹھا ہو، دونوں امکان ہیں، تو اس صورت میں اس کا صحیح ہونا ولی کی اجازت کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس کا ولی اس بے کو صحیح قرار دیتا ہے، وہ تسلیم کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا کہ بچے کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح مالی معاوضات یہ طے کر لیتا ہے، کوئی کام کرنے کے لیے اس نے مزدور منگوایا، کہا کہ میں تمہیں 5,000 روپیہ دوں گا، اب ممکن ہے وہ 500 کا کام تھا، اس نے 5,000 کا لے لیا، اس کے لیے نقصان دہ ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بچہ ذہین تھا، اس نے پورا جو ہے وہ حساب سے جتنا بنتا تھا اتنا ہی پیسے اس سے طے کیے، تو اس کی بات ولی کی اجازت کے ساتھ ہے، ولی کہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اعتبار ہوگا، ولی اس کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گئی، اس میں دیکھیں ادائیگی کچھ اس سے ہے نا، لیکن کامل نہیں ہے، ادائیگی ابھی ناقص ہے، کہ اس کے جو نفع مند کام ہیں وہ یہ کرتا ہے تو ان کا اعتبار ہے، یہ ہو گیا، لیکن ہر چیز کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، نقصان دہ ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہے، تو یہ ہے کہ اہلیت ادا ناقص اور اہلیت وجوب اس میں کامل ہے۔ اور چوتھا آخری دور ہے جی بلوغت کے بعد کا دور، ساری زندگی، اس کے بعد اہلیت وجوب بھی کامل ہے، اہلیت ادا بھی کامل ہے، یعنی یہ خود اس کے حق بھی ہیں، اس پر بھی حق ہیں، اور اس کی ذات سے ادائیگی کا مطالبہ بھی ہے۔ اب یہ
حج کا اس سے مطالبہ ہے، نماز کا اس سے مطالبہ ہے، یہ قتل کرتا ہے تو قصاص لیا جائے گا، چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ادائیگی اس کی ذات سے ہو رہی ہے نا، تو اب اس کے بھی حق ہیں، اس پر بھی حق ہیں، اور اس کی ذات سے ادائیگی کا مطالبہ بھی ہے۔ تو بلوغت کے بعد کا دور جو ہے اس میں اہلیت وجوب بھی کامل ہے، اہلیت ادا بھی کامل ہے۔ تو یہ چار صورتیں بنتی ہیں اہلیت کے اعتبار سے انسانی زندگی کی، جس میں پہلی جو ہے دور جنین، اس میں اہلیت وجوب ناقص، ادا نہیں۔ ولادت سے سن تمیز اہلیت وجوب کامل، اہلیت ادا نہیں۔ تمیز سے بلوغت تک اہلیت وجوب کامل اور اہلیت ادا ناقص ہے، اور بلوغت کے بعد اہلیت وجوب بھی کامل ہے اور اہلیت ادا بھی کامل ہے۔